from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान में किरदार की कमजोरी मसाइल की जड़ है। अदलिया, सियासतदान, फौज, मीडिया, अवाम, सबका किरदार मशकूक है मेरी निगाह में। इस बात को जहन में रखेंगे अगर आप, तो आज की बात आप इंजॉय करेंगे और समझने में भी आसानी होगी। 18 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब पे फर्द जुर्म आयद होगी। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान जो हैं वो एक करारदाद पेश कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए इनका जो ट्रायल है वो ओपन हो और सारी कौम जान सके, देख सके कि क्या सही है, क्या झूठ है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छा मौका दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि वो अपनी मासूमियत जो है वो साबित कर लें। अच्छा, जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर कोर्ट में मकसूद चपरासी को बुलाकर पूछा जाए कि बताओ ये 4 अरब रुपए कहां से आए, किसने दिए ये 4 अरब रुपए और कैसे आए तुम्हारे अकाउंट में ये 4 अरब रुपए, तो वो बेचारा मकसूद चपरासी क्या जवाब देगा? वो तो बेचारा बताएगा कि भाई मुझे तो खबर भी नहीं हुई और इतनी जल्दी निकल भी गए साहब, अगर खबर होती तो मैं कुछ देर देख ही लेता कि 4 अरब की रकम कितनी बड़ी होती है। अच्छा देखिए, अदालत से अब शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि ये जो 18 फरवरी की जो डेट आपने दी है इसको एक्सटेंड करके 2 वीक आगे बढ़ा दीजिए। क्यों? कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से पूरी हुकूमत टॉपल कर दें, फिर सब चीजें दोबारा से सेट करेंगे अपने हिसाब से। देखिए, ये अदालत का टाइम जाया करते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ कि इनका ये जो केस था वो जिस अदालत में चल रहा था उस अदालत ने कहा भाई ये केस तो इस अदालत का है नहीं, ये उस अदालत में चलेगा। क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि जजेस और ये जो वकील हैं इतने हाई प्रोफाइल केस के, इनको ये नहीं पता चला कि ये किस अदालत में ये मुकदमा चलेगा? होय होय होय, अगर इनकी अकल मशकूक हो जाती है मेरी निगाह में, सबकी किरदार तो है ही मशकूक, अकल भी मशकूक हो जाती है। अब पता चला नहीं साहब ये अदालत ही गलत है, सब टाइम गेन करने वाली सूरत हाल है। लोग देखिए, FIA ने 14,000 ट्रांजैक्शन जिसमें सबूत के साथ पेश किए हैं, 14,000 सबूत पेश किए। लेट्स से अगर अब भी मुल्जिम बच निकले तो फिर इन अदालतों को ताला लगाइए और अदालतों के बाहर सब लोग एक लाइन बनाकर इनकी नमाज जनाजा पढ़कर घरों को चले जाएं। देखिए, मतलब सब चीजें मौजूद हैं, फिर भी मुल्जिम जो है वो रिहा हो जाएगा। जी, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि क्या इतने हजारों सबूत मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, उसके बाद भी अगर सजा न हुई और दोबारा इन लोगों को हुकूमत दी गई तो फिर इसके मानी तो ये है कि यहां खुदा कोई और है। देखिए, शरीफ आदमी तो अदालत के नाम से डरता है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतने सारे करप्ट सियासतदानों को देखा है कि वो दोबारा हुकूमत करना चाहते हैं, वरना पहले लोग थे जो करप्ट थे, वो अयूब खान को एक दफा किसी ने कुत्ता कह दिया वो चले गए, लोग चले जाते थे। ये वो लोग हैं कि जो अब तक दोबारा इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। जिस तरह से जंगल में आपने देखा कभी भेड़िए या शेर जब किसी बड़े मासूम जानवर का शिकार करें, उसको लहूलुहान कर दें और कोई खतरा आ जाए, कोई शिकारी गोली चला दे, वो दूर हो जाए, तो वो दूर जाके यूं खड़े हो जाते हैं और ताकते रहते हैं कि दोबारा हमला करना है। एक भेड़िए के मुंह पे आप शहबाज शरीफ की पिक्चर लगा दीजिए, दूसरे पे जरदारी की, तीसरे पे नवाज शरीफ की और नीचे फजलुर रहमान की भेड़ियों पे इनकी शक्लें लगा के देखिए तो आपको सारी वारदात नजर आ जाएगी। ये वो लोग हैं जो दोबारा यूं निकाहें के बैठे हैं कि अच्छा जैसे ये खतरा टलेगा हम दोबारा जाके डाका डालेंगे। यार
کوئی قومیں ایسے چلتی ہیں؟ کیا ایسے بات چل سکتی ہے؟ مجھے بتائیے. مطلب کھل کے ہر طرف ہر آدمی دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، 14,000 ثبوت موجود ہوں، گواہ موجود ہوں، پھر بھی آپ چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ دیکھیے اس کو رہا کرنا چاہتے ہیں، مریم کو، اس کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ثابت کر دیں گے. اس کو بھگانا چاہتے ہیں، بھگا دیتے ہیں. اچھا خیر، اینی وے، دیکھیے ججز اور عدلیہ کا رویہ اس خاندان کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی ہوتا ہے. اور یہ صاحب جب آتے ہیں مقدمہ لڑنے، شہباز شریف صاحب، تو یا تو ان کی کچھ ذہانت مشکوک، دماغ میں کچھ خلل ہے، یا یہ آدمی عدالت کا وقت ضائع کرنے آتا ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے. مثلا جج اگر شہباز شریف سے یہ پوچھے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جج صاحب یہ دیکھیے، یہ لیٹر دیکھیے، یہ چائنا نے مجھے لکھا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ آپ کو جلدی صحت ہو اور آپ بہت روڈز بنا رہے تھے. یہ جج صاحب یہ دیکھیے، یہ لیٹر دیکھیے. اب بتائیے کہ اس لیٹر کا کیا تعلق ہے روڈ بنانے کا؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. ایک دفعہ اور ہوا کہ جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ دیکھیے یہ سارے ثبوت جو ہیں، how can you deny all these، یہ جو پروفز ہیں ان کو کیسے؟ تو کہنے لگے میں نے ایک دہنے کی بھی جو ہے دھاندلی نہیں کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے جیسا ٹی وی پہ بلایا جائے اور سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرایا جائے، اور میں ثابت کر دوں گا کہ میں نے اس قوم کی خدمت کی ہے اور میں نے اس کے بہت پیسے بچائے ہیں. تو وہی تو قوم پوچھ رہی، پاجی وہ جڑے پیسے بچائے سی وہ کدھر چھپائے ہیں؟ وہ تو دس دیو. تو وہ قوم اب تک ڈھونڈ رہی ہے، وہ پیسے نہیں مل رہے. یہ آ کے اس قسم کی بحث کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ عدالت کا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں. ایک دن اور عدالت میں انہوں نے یہ حرکت کی. جج نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ ساری رسیدیں ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ثبوت مطلب گواہی دینا چاہتے ہیں. تو یہ خلاؤں میں کھو گئے، ایسے جیسے ان کی اداکاری یہ کرتے ہیں، اور یوں کر کے سوچنے لگے، کہنے لگے کہ جج صاحب آپ کو پتا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور مجھے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. ارے بھائی، آپ کرپشن کے ثبوت وہ دیجئے، ڈینائی کیجئے ان کو کہ یہ غلط ہے. آپ جج سے کہہ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہوتا ہے، وہ جج بھی اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ بھائی یہ کیا جواب ہے؟ آپ کی کرپشن پہ بات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں فلسطین کے حالات بہت خراب ہیں جج صاحب. یہ ڈرامہ ڈرامہ ڈرامہ، ایسے ملک چلتے ہیں کیا؟ ان ڈرامہ قوتوں کو، خائن قوتوں کو دوبارہ اقتدار دیا جانا چاہیے. اپنے ضمیر سے تو چھوڑیے، مریض چکے ہیں سب کے ضمیر. کیلکولیشن کر کے بتائیے کہ پاکستان کے حق میں کیا بہتر ہے. کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ صاحب یہ سچ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ایک قسم کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، اور اس کو سزا اور نفسیاتی علاج کے ذریعے ہی درست کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو چور ہیں شہباز شریف، یہ بہت ہی چالاک نفسیاتی چور ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ کیسے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے. مثلا یہ وہ اتنے چالاک لوگ ہیں کہ اگر ان پہ مقدمہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، تو یہ باہر آ جائیں گے کورٹ سے، اور وہ وکٹری کا نشان بنانے لگتے ہیں. یہ پتہ نہیں کس مزاج کے لوگ ہیں، وکٹری کا نشان بناتے ہیں کہ فتح ہو گئی ہے، اور پھر وہ اشعار پڑے گا حبیب جالب کے، وہاں سے نکل جائے گا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. یہ ڈرامہ ہوگا، اور یہ باہر چلے جائیں گے، پھر جا کے اپیل کر دیں گے. ان کو تو سزا وہ لوگ دلا سکتے ہیں جنہوں نے ان کی عیادت کے لیے فون کیا تھا. اس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. سب کے کردار مشکوک ہیں، سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ایمانداری سے جائزہ لینے کے بعد اقدامات کرنے چاہیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی پاکستان کے مستقبل کے لیے، میرا اور آپ کا تو اب کیا مستقبل رہ گیا ہے؟ اب تھوڑی کچھ رہ گیا ہے. میرا کوئی ایسا انٹرسٹ تو نہیں ہے پاکستان سے یا کسی چیز سے. تو براہ مہربانی آنے والی نسل کے بینیفٹ کے لیے اس کو آپ شیئر ضرور کیجئے، تاکہ سچائی کو کوئی تو روم دیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنی رائے سے ضرور نوازیے، اپنے کمنٹ ضرور دیجئے. آپ سب کا شکریہ. خدا حافظ.